اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس آیت میں ایسی سچائی بیان کی گئی ہے جو ایتھیکلی، موریلی اور اسپریچولی لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے اور اکنامکلی اور کلچرلی حیثیت سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایکچولی معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی، روحانی، معاشی اور تمدنی ترقی میں نہ صرف رکاوٹ ڈالتا ہے بلکہ زوال کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، صدقات سے ایتھیکلی، مورلی، اسپریچولی، کلچرلی اور اکنامکلی ہر چیز کو ترقی ملتی ہے، نشو و نما نصیب ہوتی ہے۔ تو سود کے جو تمدنی لحاظ سے، کلچرلی لحاظ سے نقصانات ہیں وہ تو ہم نے پچھلی وائس میں ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب ہم فائنینشلی اور اکنامکلی سود کے جو نقصانات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ معاشیات، فائنینس یا اکنامکس کے نقطہ نظر سے سودی قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی پرسنل نیڈس کے لیے کوئی غریب آدمی آپ سے قرض لے رہا ہے۔ دوسرا وہ قرض جو بزنس کے لیے لوگ لیتے ہیں، یعنی وہ قرض جو تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور یعنی پروفیشنل لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا قرض ہے جو پرسنل نیڈس کے لیے غریب لوگ لیتے ہیں، ان کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی تباہ کن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں سود دینے والے لوگ یا ادارے اس ذریعے سے غریب مزدوروں، کاشتکاروں اور کم ذریعہ معاش والی عوام کا خون نہ چوستے رہے ہوں۔ سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض ادا کرنا ان غریب لوگوں کے لیے سخت مشکل بلکہ سم ٹائمز امپاسبل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرا اور تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں۔ اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے پر بھی اصل رقم جو کی تو باقی رہتی ہے۔ محنت کرنے والے آدمی کی آمدنی کا زیادہ حصہ قرض دینے والے لوگ یا قرض دینے والے ادارے لے جاتے ہیں، اور اس غریب کی اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی روپیہ نہیں بچتا۔ یہ چیز آہستہ آہستہ اپنے کام سے اس آدمی کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، یعنی اس شخص کو اپنے کام میں کوئی دلچسپی رہتی ہی نہیں، کیونکہ جب اس شخص کی محنت کا پھل دوسرا لے اڑے تو وہ کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتا۔ پھر سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی فکر اور پریشانی اتنا گھلا دیتی ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں اور ان کی صحتیں کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سودی قرض کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر اوورآل پوری قوم کی دولت کی پیدائش کی جو ریشو ہے وہ اپنے امکانی معیار کی نسبت بہت گھٹ جاتی ہے، اور فائنلی اس کام میں خود وہ خون چوسنے والے افراد بھی اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی اس خود غرضی کی وجہ سے غریب عوام کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کی بدولت مالدار لوگوں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور کسی انقلابی ہیجان کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور عزت تک سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ اب رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، وہ قرض جو تجارت، صنعت و حرفت، زراعت وغیرہ کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ یا پروفیشنل لوگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے قرض پر ایک فکس شرح سود کے عائد ہونے سے جو نقصانات پہنچتے ہیں ان میں سے کچھ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا اور ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اوورآل ان کی ضرورت اور ان کا فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی کام ہو، صنعتی یا زراعتی کام ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں اس بات کی گارنٹی ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر میعاد مثلاً 5، 6 یا 10% تک یا اس سے اوپر ہی رہے گا اور کبھی اس سے نیچے نہیں گرے گا۔ اس کی گارنٹی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کاروبار میں سرے سے اس بات کی کوئی گارنٹی موجود ہی نہیں ہے کہ اس میں لازماً پروفٹ ہی ہوگا، منافع ہی ہوگا، لاس یا نقصان کبھی ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا کسی کاروبار میں ایسی انویسٹمنٹ کا لگنا جس پر انویسٹر کو، سرمایہ دار کو ایک مقرر شرح کے مطابق منافع دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، چونکہ سرمایہ دینے والا کاروبار کے نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتا، صرف پروفٹ میں ہی شامل ہوتا ہے اور وہ بھی ایک مقرر شرح منافع کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے، اس وجہ سے کاروبار کی بھلائی اور برائی سے قرض دینے والے کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ بڑی خود غرضی کے ساتھ صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے ذرا سا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ منڈی پر کساد بازاری کا حملہ ہونے والا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا روپیہ کھینچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس کا کبھی تو صرف اس کے خود غرضانہ اندیشوں ہی کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی ہو تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ سود کے یہ 3 نقصانات تو ایسے واضح ہیں کہ کوئی شخص جو اکنامکس کا علم رکھتا ہو ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ ماننے بغیر کیا چاہ رہا ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ ابھی تو ہم نے سود کے معاشی اثرات دیکھے ہیں نا، اب ہم صدقات کے معاشی اثرات دیکھتے ہیں۔ اگر سوسائٹی کے امیر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھلے دل کے ساتھ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کریں، پھر جو روپیہ ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ بچے اسے غریبوں میں بانٹ دیں تاکہ وہ غریب بھی اپنی ضروریات خرید سکیں،
پھر اس پر جو پیسہ روپیہ بچ جائے اسے یا تو بزنس مین کو بلا سود قرض دیں، یعنی کہ بغیر سود کے قرض دیں، یا شرکت کے اصول پر ان کے ساتھ نفع نقصان میں حصے دار بن جائے، یا حکومت کے پاس جمع کر دیں کہ حکومت اجتماعی خدمات کے لیے ان کو استعمال کرے۔ تو ہر شخص تھوڑے سے ہی غور و فکر سے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں تجارت، صنعت اور زراعت ہر چیز کو بے انتہا ترقی ملے گی، فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے عام افراد کی خوشحالی یعنی کہ کامن مین کی خوشحالی کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں مجموعی طور پر دولت کی پیداوار اس سوسائٹی کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہوگی جس سوسائٹی کے اندر سود کا رواج ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جس کو دولت کی تقسیم میں اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو، یعنی کہ اس کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ پیسہ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ حصہ جو ایک شخص کو ملتا ہے نا، قرآن کے نقطہ نظر میں دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کا صحیح شکریہ یہ ہے جس طرح اللہ نے اپنے بندے پر فضل فرمایا ہے اسی طرح بندہ بھی اللہ کے دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ اگر ویسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے فضل کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جو بندے دولت کی تقسیم میں اپنی ضرورت سے کم حصہ پا رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس دولت زیادہ ہے اور کسی دوسرے کے پاس دولت کم ہے، تو ان کے تھوڑے حصے میں سے بھی وہ اپنی دولت کے زور پر ایک ایک جز اپنی طرف کھینچ لے، تو حقیقت میں وہ ناشکرہ بھی ہے، ظالم بھی ہے، جفاکار بھی ہے اور بد عمل بھی ہے۔ کیونکہ کسی غریب کے پاس اگر تھوڑی سی بھی دولت ہے نا، تو ایسا گھٹیا انسان دوسرے غریب کو قرض دے کر سود کی مد میں اس کی تھوڑی سی دولت بھی اپنی طرف کھینچ لینا چاہتا ہے، تو ایسا شخص ناشکرہ بھی ہے، ظالم، جفاکار اور بد عمل بھی ہے۔